ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہاں مانگنا پڑتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، وہاں صرف سوچو کہ کاش میں پرندہ فلاں رنگ کا کھاتا، وہ پرندہ اڑ کے آئے گا بھنا ہوا، آدھا کھاؤ کے چھوڑ دیا، پھر وہ پورا ہو کے اڑ کر چلا جائے گا۔ یہ جنت ہے، جنت میں کمی کیا ہے؟ بلکہ یہ بیان کرو مختصر میں، جہاں روک ٹوک نہیں ہے اسی کو جنت کہتے ہیں ایک، اور جہاں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں کمی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جنت، اور اس چیزوں کو استعمال میں روک ٹوک نہ اس کو کہتے ہیں جنت۔ یہاں 4 کی قید ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں ادھر ادھر گھومنے پھرنے پہ کھانے پینے بھی پابندی ہے، شوگر ہو گئی تو میٹھا مت کھاؤ، وہاں کوئی شوگر نہیں ہے۔ پھر یہاں نماز کا وقت ہو تو سب چھوڑ کے آؤ نماز پڑھو، وہاں کوئی نماز بھی نہیں ہے، وہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، بلکہ وہاں کوئی سجدہ کرے تو قدرت کے سجدے سے سر اٹھا، وہ دار العمل تھا، یہ دار الجزا، یہاں سجدہ نہیں، سجدہ کرایا وہاں، اسے جنت۔ تو جنت کی زینت میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، لیکن جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اچھا، پھر یہ نہیں کہ کوئی نہیں آیا ہے تو کہہ رہی ہے کہ زینت کا وعدہ، سب آ چکے ہیں، سب کی آمد ہو گئی ہے، اب جنت کہتی ہے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا؟ قدرت کہتی کیا تو تھا، تو مولا وہ میری زینت کہاں ہے، وہ میرا سنگھار کہاں ہے، وہ میرا نکھار کہاں ہے؟ تو قدرت کے بھی تو دینے کے کتنے خوبصورت انداز ہے۔ قدرت کہے گی فرشتوں سے یہاں سے پردہ اٹھاؤ، یہاں سے پردہ اٹھاؤ، تو جب پردہ اٹھایا جائے گا تو قدرت کہے گی یہ تیرے 2 ستون اور تیری زینت ہے۔ اس وقت جب دیکھیں گے تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ایک ستون حسن ہوں گے، دوسرے ستون حسین ہوں گے۔ بلکہ حدیث پاک ہے سرکار نے، دیکھو جب کوئی عورت کو سجاتے ہیں نا تو اس کے کانوں میں بالیاں ڈالتے، کیا ڈالتے ہیں اس کے کان میں؟ بالیاں، اس کو کہتے ہیں گوشوارے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوشوارے۔ عورت کے کان میں بالیاں پڑے اس کو کہتے ہیں گوشوارے۔ سرکار فرماتے ہیں عرش کے 2 گوشوارے ہیں، صرف جنتی نہیں سجتی اہل بیت سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش کے 2 گوشوارے ہیں، گوشوارے اس کی 2 اپنی زبان میں کہہ دو بالیاں ہیں۔ پوچھا حضور وہ کون ہے؟ کہا ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف، بلکہ عرش کو بھی ضرورت ہے، جنت کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ ان سے حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے نعمت دی۔ تو یہ حسد تھا، حسد تھا۔ امام زین العابدین کو شہید کیا، امام باقر کو شہید کیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا، امام زید کو تو لٹکا دیا، اور پھر مکڑی نے جالا تنا تو اس پہ غصے میں آ کر امام زید کے لاشے کو انگار لگانے کی کوشش۔ یہ سب سلوک کیا گیا ہے، اور یہ سب کرنے والے بادشاہ لوگ تھے۔ اس کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم وہ دور دیکھو گے، بلکہ نام لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص، بلکہ حدیث ہے یوں، سرکار فرماتے اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے۔ سرکار کی حدیث نام لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے، کیونکہ وہ قاتل ہے میرے بیٹے حسین کا۔ ابھی یہاں شمر کا نام نہیں لیا گیا، ابن زیاد کا نام نہیں لیا گیا، حضور نام کس کا لے رہے ہیں؟ یزید کا۔ وکالت کیوں کر رہے ہیں آپ کہ یزید نہیں تھا؟ حضور کہہ رہے ہیں وہی قاتل ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں تاج محل شاہ جہاں نے بنایا، تاج محل بنانے والا شاہ جہاں ہے۔ کتنی اینٹیں ذرا رکھی، ہمیں کوئی یہ بھی تو سمجھائے، کتنی اینٹیں شاہ جہاں نے رکھی، کتنی پارٹیاں اس نے اٹھائی، کون سی اس نے کون سا پانی دیا ذرا، یہ وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا شاہ جہاں، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ
سے تھا. تیر جو تھا تیر کربل میں تھا اور اس کی جو کمان تھی وہ شام میں تھی. اسی طرح ہیرا بھی شام کا تھا، پلایا مدینے میں گیا تھا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.